بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کے لیے یا کسی بھی ضرورت سے سرکار سے قرضہ لے سکتے ہیں، لون اٹھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مقروض ہونا چاہے کسی بھی طرح کا ہو، یہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوکھی روٹی روزی چلے اور کسی کا قرضہ نہ ہو، یہ عافیت کی زندگی ہے۔ ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے سخت وعید فرمائی ہے، جو لوگ مقروض مرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پہلے اس کا قرضہ ادا کرو ورنہ اس کی نماز جنازہ تم ہی لوگ پڑھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا وجہ مقروض ہونا یہ اچھا نہیں ہے، اور کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو قرضے واقعی لینے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم ان لوگوں کو جو مالدار لوگ ہیں، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، ان سے ان کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ ضرورت مند افراد کو وہ بغیر سودی قرض دینے کی جو پہلے روایت چلی آتی تھی اور مسلمانوں میں عام تھا، اس کو عام کریں۔ یہودیوں اور غیر مسلموں اور مشرکوں کے رواج کی وجہ سے کہ ہم اپنا پیسہ کسی کو قرض دینا ہی نہیں جانتے، یہ روایت ختم کرنی چاہیے۔ ضرورت مند افراد کو سود کے بغیر قرض فراہم کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ صدقے سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو رقم آپ کی قرضے میں پھنسی رہتی ہے۔ ضرورت مندوں کو قرض دینے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، حدیث پاک میں بہت ثواب اس کا آیا ہے۔ قرض صدقے سے بھی زیادہ، صدقے میں آدمی تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہماری رقم گئی، ہم نے ثواب پا لیا، لیکن قرضے میں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اس لیے قرضے کا ثواب اس معنی کر بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی رقم دوسرے کے اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ خالص آخرت کا عمل ہے قرضہ دینا۔ لہذا جو ہے ضرورت مندوں کو چاہیے کہ اپنے سرمائے سے ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوا کریں، بغیر کسی شرط کے ضرورت مندوں کو قرض فراہم کر دیا کریں۔ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اس کا رواج دینی چاہیے، تاکہ ضرورت مند افراد سودی قرض حاصل کرنے پر مجبور نہ ہوں اور سودی قرض حاصل کر کے اپنے جان، مال اور عزت آبرو کو، دین ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ تو ہے ایک ترغیبی بات کہ بلا وجہ مقروض نہیں ہونا چاہیے، اور سرمایہ دار لوگوں کو چاہیے کہ غیر سودی قرضوں کے ضرورت مندوں کو دے دیا کرے۔ لیکن لوگ بھی ہیں کہ قرض لے کر دینا نہیں جانتے، واپس کرنا نہیں جانتے، جس کی وجہ سے جو دینے والے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے یہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ بہرحال اب یہ ہم آپ کے سوال پر آتے ہیں کہ کسی مجبوری سے ہم کیا لون لے سکتے ہیں؟ تو ہم اس سلسلے میں آپ سے عرض کریں گے کہ ابھی گزشتہ ہفتے ہی جو ہے 23-24 نومبر کو ایک بڑا اجتماع مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے طلب کیا تھا، اور اس میں یہ موضوع زیر بحث آیا تھا، سرکاری قرضے، غیر سرکاری قرضے کن صورتوں میں لیے جا سکتے ہیں اور اس کو لینا جائز ہے نہیں جائز ہے۔ بہت کچھ بحث مباحثے کے بعد جو تجاویز طے ہوئی تھیں، ہم وہ من وعن پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اس میں آپ کا جواب بھرپور آ جائے گا۔ اس میں تجاویز میں اتفاق رائے سے درج ذیل فیصلے ہوئے۔ نمبر 1، قرض دے کر اس سے زیادہ واپس لینا، یہ ربا یعنی سود ہے۔ قرض دے کر اس سے زیادہ واپس لینا سود ہے، جسے کتاب و سنت میں بصراحت حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے سود کا لینا دینا دونوں ناجائز ہے۔ البتہ سود کی شرط یا عرف کے بغیر کوئی قرض لے اور وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی شرط کے اضافے کے ساتھ قرضہ واپس کرے، تو قرض سے زیادہ واپس لینے کی کوئی دونوں طرف سے شرط نہیں لگی ہے، نہ ایک طرف سے شرط لگی ہے، لیکن قرض والے کا کام نکلا، جس نے قرضہ لیا تھا وہ خوشی سے کچھ زائد دے دے تو یہ زیادتی حلال ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، بلکہ سنت ہے۔ نمبر 2، اسلام میں بلا ضرورت قرض لینا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر کسی فرد یا ادارے سے قرض حاصل کیا جائے تو قرض لینے والے پر واجب ہے کہ مقررہ وقت پر قرض ادا کرے، اور اس کے لیے پوری کوشش کرے۔ استطاعت کے باوجود مقررہ وقت پر قرض ادا نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہی کوتاہی کہ لوگ جو قرض دے کر ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پھر لوگ دیتے بھی نہیں ہیں۔ تیسری تجویز جو وہاں پر طے ہوئی تھی، نمبر 3، مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسا نظم قائم کرنا چاہیے جس سے ضرورت مند افراد کو بآسانی غیر سودی قرض فراہم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے بھائی مسلمانوں کو کہ ایسا انتظام کریں۔ آخری تجویز نمبر 4 جو آپ کے سوال کا جواب ہے، انفرادی کاموں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے
اگر کسی بھی طرح غیر سودی قرض حاصل نہ ہو سکے، غیر سودی قرض کسی طرح حاصل نہ ہو سکے تو ضرورت شدیدہ کے وقت، مثلا قانونی مجبوری، مال، زمین اور جائیداد کی حفاظت، بقدر کفایت مکان کی حصولیابی، تعلیم کا حصول، کاروبار کی حفاظت، علاج، معالجہ جیسے اہم مقاصد کے لیے بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی گنجائش ہے۔ یہ مجبوری میں، اور فقہاء نے اس کو لکھا بھی ہے کہ ضرورت مند جو ہے سودی قرضہ اپنی ضرورت کے بقدر اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز ہم عرض کرتے چلے کہ بعض دفعہ سرکاری جو قرضے ہوتے ہیں وہ اسکیم کے رنگ میں ہوتے ہیں، یعنی اسکیم کی سرکار کی طرف سے کوئی اسکیم آتی ہے، اس اسکیم سے میں برائے نام سودی قرض ہوتا ہے، یعنی 2% صرف ہے مثلا، تو اس کو ہم جو ہے سروس چارج یا آفس کا خرچ وغیرہ، اس کو اس ہیلے سے ہم اس کو جو ہے وہ سودی قرض پھر نہیں رہ جاتا۔ اور ایسی اسکیموں سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ سودی قرض نام تو ان کا وہ سود دے رہے ہیں، ان کا مقصد سود لینا نہیں ہوتا بلکہ پبلک کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اسکیموں کے رنگ میں جو چیزیں آتی ہیں، جیسے لون، ہوم لون ہے، یا اسی طریقے سے تعلیم کا لون ہے جو ہے، اور اسکالرشپ وغیرہ کی لین کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس سے تو بھرپور مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی جو باقاعدہ لون ہوتے ہیں اس میں ضرورت کا خیال کرنا چاہیے، اور اس میں آخری بات یہ ہوگی کہ ضرورت ہم فیصلہ کریں گے ضرورت ہماری ہے یا کوئی اور فیصلہ کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے صورتحال کو، ضرورت کو کسی معتبر عالم مفتی کے سامنے رکھیں اور اس سے پھر کہیں کہ اب آپ ہماری ضرورت پر نظر کر کے ہمیں مشورہ دیں، فتویٰ دیں یا رائے دیں کہ ہمیں قرض لینا چاہیے، سرکاری قرضہ اٹھانا چاہیے، نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ عالم مفتی کہتے ہیں کہ آپ سرکاری قرضے لے سکتے ہیں تو پھر لینا چاہیے، ورنہ بچنے ہی میں احتیاط ہے۔